گفتگو علم معرفت کے خزانے سے بھرپور ہوتی تھی اور آپ کے دیدار سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آپ مکمل طور پر اس حدیث شریف کے مصداق تھے، تمہارے بہترین ہم نشین وہ ہیں جن کا دیدار تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ حضرت محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ آپ درس و تدریس، واعظ و نصیحت اور تصنیف و تالیف کے ذریعے قرآن کریم و احادیث شریفہ کے علوم کی نشر و اشاعت میں مشغول رہے۔ مریدوں کے احوال کی اصلاح، ان کے دلوں کو پاکیزگی اور روحوں کو جلا بخشنے کے لیے آپ نے دن رات جد و جہد کی۔ آپ کی تصانیف امت کی رہنمائی کے لیے بہترین ذریعہ ہیں، جو عقیدہ و عمل کی تاریکی کو دور کرتی ہیں۔ آپ کی کتابوں کا مطالعہ دل کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے اور ہر فرقہ دل میں اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محدث دگن علیہ الرحمہ کو رشد و ہدایت کا عظیم منصب عطا فرمایا۔ آپ نے علم و معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا، اس سے نایاب اور قیمتی موتی نکالے اور مخلوق میں فیاضی سے تقسیم کی۔ آپ کی مبارک تصانیف اس بات کی روشن دلیل ہیں۔ چونکہ آپ کی فکر فن کی بنیاد خلوص اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتابوں کو شہرت مقبولیت عطا فرمائی۔ آپ کی تصانیف کی خصوصیات یہ ہیں: عام فہم اسلوب، یعنی سب کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے، زبان میں روانی، مضمون سے حاصل ہونے والے نتائج نہایت واضح، یعنی آپ جو بات سمجھانا چاہتے تھے وہ لوگ چاہے عالم ہو یا عام آدمی سب کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف پر مبنی تفہیم، بزرگوں کے اقوال سے تشریح، واقعات و حکایات کے ذریعے وضاحت۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کتابوں میں اکثر جا بجا حکایات و واقعات ملتے ہیں جو ہمیں دین کے مسئلوں کو آسانی سے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ جہاں جہاں مناسب ہو آپ اشعار کے ذریعے بھی اپنی بات سمجھاتے تھے۔ آپ نے علم و معرفت کے تمام شعبوں میں اپنی خدمات انجام دی، جیسے تفسیر، حدیث شریف، فقہ، ادب، تصوف وغیرہ۔
حضرت محدث سکن رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیری خدمات۔ حضرت محدث سکن رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جلالت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ علوم سے فارغ ہوئے تو آپ کے والد محترم حضرت مولانا حافظ سید مظفر حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علماء کرام کے روبرو پیش کیا۔ انہوں نے آپ کو کسی آیت کریمہ کی تفسیر کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے والفجر کی تفسیر کرنی شروع کی۔ نحوی، صرفی، بلاغی، ادبی، عالمانہ اور عارفانہ مباحث سے ایسی دلنشین تفسیر پیش کی کہ تمام اہل علم نے داد تحسین دی اور آپ کو دعاؤں سے نوازا، اور یہ سلسلہ نماز عشاء سے تہجد تک جاری رہا۔ حضرت محدث سکن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام کتابوں میں عنوانات اور موضوعات کے لحاظ سے قرآنی آیات ذکر کر کے ان کی بہترین تشریح فرمائی۔ آپ نے گلدستہ طریقت کے نام سے سورہ یوسف کی تفسیر لکھی، جو صوفیانہ تفسیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کتاب کا انداز صوفیانہ، عارفانہ اور واعظانہ ہے، جس سے پڑھنے والے کا دل متاثر ہوتا ہے اور بات سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ چونکہ تفسیر سورہ یوسف ہے، اس لیے اس کا مرکزی موضوع عشق ہے، عشق مجازی اور عشق حقیقی، نفس اور شیطان کی چال بازیاں، انبیاء اولیاء کی آزمائشیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد اور انوار و تجلیات کا ظہور۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت اور اہمیت کو سادہ اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ تمہیدی گفتگو میں آپ نے عوام اور حکماء کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں ان کا الگ الگ ذکر کیا، اور وہ دو چیزیں نفس اور عقل ہے۔ عوام کو ان کا نفس دھوکے میں ڈالتا ہے، جبکہ حکماء کو ان کی عقل اور اس سے پیدا ہونے والا غرور
اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ حضرت محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام را کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حروف حکماء کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اپنی عقل سے اس کا مفہوم بیان کریں۔ یہ علم صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بتانے سے اولیاء اللہ کو حاصل ہوا۔ الف لام را عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عاشق و معشوق کی خاص اصطلاحات ہیں اور جن کا علم فرشتوں کو بھی نہیں۔ آپ نے سورہ یوسف کے شان نزول کے دو اسباب بیان کیے اور ایک تیسری وجہ بھی پیش کی۔ یہ سورت واقعہ کربلا کی پیش گوئی کے بعد نازل ہوئی تاکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ان کے بھائیوں نے ظلم کیا۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت اور انسان کی جسمانی کثافت کے باعث انسان کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا جو شان نورانیت اور شان بشریت دونوں کے کمالات کے جامع ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثی خدمات۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات میں زجاجۃ المصابیح کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ اسی کے بعد آپ کی شخصیت بطور محدث دکن مشہور ہوئی۔ حضرت مولانا ابو الوفا سید محمود افغانی رحمۃ اللہ علیہ بانی احیاء المعارف نعمانیہ نے حضرت محدث دکن کے وصال کے موقع پر آپ کی خدمت اور حدیث شریف کے میدان میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی پیام اور الہی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وقف تھی۔ آپ کا نصب العین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کے رشتے کو مضبوط کیا جائے اور خلق سے ما سوا اللہ تعالیٰ کی نفی کی جائے۔ اس فنا اور بقا، نفی اور اثبات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے وابستگی کے بعد ساری دنیا ان کے قدموں تلے آ گئی اور آپ ایک زندہ جاوید ہستی بن گئے۔ آپ اپنی تعلیمات، یقین محکم، عمل فہم اور حب حقیق کے ذریعے فاتح عالم بنے، انسانوں کے دلوں کو ذکر الہی سے گرمایا، ایمان کی تازگی بخشی،